بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأتباعہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ أعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں اور میری محترم دیری ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر جمع فرمایا. دین کی نسبت پر جمع ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مجلسوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتجالسین فی، کہ میری محبت ان مستورات پر واجب ہو گئی، ان مردوں پر واجب ہو گئی جن کا آپس میں جمع ہونا، آپس میں ملنا میری رضا کے لیے ہوتا ہے. بس ہمارا بیٹھنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، سننا بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. سب سے پہلے ہمارے کام میں نیتوں کی تبدیلی ہے کہ ہر عمل میں اپنی نیتوں کو صحیح کرنا کہ کام کس کے لیے ہو رہا ہے، میں کام کس کے لیے کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مطلوب ہے کہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کی محنت کی ذمہ داری جتنی مردوں کو دی ہے، اتنی دین کی محنت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر دی ہے. بلکہ اگر عورت دین کی ذمہ داری کو برابر سمجھتی ہے تو عورت سے جتنا نفع امت کو ہوگا اتنا مرد کو بھی نہیں ہوگا، اتنا مرد کے ذریعے بھی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایسا پاکیزہ معاشرہ بنایا تھا اور ایسا دینی اور پاکیزہ ماحول بنایا تھا کہ مدینہ منورہ کے گھروں کے اندر بچے امت کے غم میں روتے تھے. 24 گھنٹے ان کے گھروں میں ایمانی ماحول تھا، ایمانی مذاکرے تھے. یہ سب سے پہلی بنیادی جو بات ہے وہ ہمارا اندر کا یقین ہے. عمل پر کھڑا ہونا اور رات کی خلوتوں میں گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور عملوں کی پابندی، یہ بغیر ایمان کی مضبوطی کے نہیں آ سکتی. ایمان بنتا ہے تو اعمال بنتے ہیں، اور اعمال بنتے ہیں تو اخلاق بنتے ہیں، اور اخلاق بنتے ہیں تو معاشرہ پاکیزہ بنتا ہے. بنیادی جو چیز ہے وہ اپنے اندر کے دل کے یقین کو ٹھیک کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے محنت سے صحابہ کرام کا یقین اللہ کی ذات پر مضبوط بنایا تھا، اور صحابہ نے محنت کر کے اپنے گھروں کا ماحول دینی بنایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سب سے پہلے 3 بنیادی باتیں رکھی تھی. ازواج مطہرات جو اللہ کے نبی کی بیویاں کہ ہماری مائیں ہیں، وہ ازواجہ امہاتہم، اللہ کے نبی کی بیویاں یہ ہماری مائیں ہیں. 3 باتیں بنیادی ان کے گھر میں تھی دین کے تعلق کے حساب سے. اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اپنے گھروں میں 3 بنیادی باتیں رکھی تھی گھر کے ماحول کے لیے، ویسے کی 3 باتیں صحابہ کرام نے صحابیات کے گھروں میں رکھی تھی دین کے تعلق سے. سب سے پہلی بنیادی بات یہ رکھی تھی کہ گھر کی جتنی مستورات ہیں، مستورات کے اندر اللہ کا دین مکمل آ جائے، ان کی زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت پر پڑے. 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کے ساتھ چلے، ان کی زندگی میں شریعت و سنت زندہ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ذرہ برابر اپنے گھر والوں میں اور اپنی بیویوں میں دین کی کمی کو برداشت نہیں کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی کی صفت تھی. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بڑی گھر میں نگرانی فرماتے تھے.
کہ اپنے گھر کی مستورات میں عبادات کے اعتبار سے تعلق کیا ہے، دعوت کے اعتبار سے تعلق کیا ہے، قرآن کریم کی تلاوت گھر میں کتنی ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر کتنا ہو رہا ہے، پردے کی پابندی کتنی ہے۔ 24 گھنٹے کے کام اللہ کے نبی کی نگرانی میں گھر کی مستورات کے ہوتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اشراق کے پہلے جو مکروہ وقت ہوتا ہے، جن مکروہ وقت میں 10-15 منٹ جہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، ان مکروہ وقت میں آپ اپنی بیٹی کے گھر پر تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ کے گھر پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت گھر میں آرام میں تھی۔ تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فوراً اپنی بیٹی کو تنبیہ فرمائی کہ بیٹا یہ سونے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت تو اللہ تبارک و تعالی کی رزق کی تقسیم کا ہے۔ یہ وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزق کی تقسیم کا وقت ہے، یہ وقت سونے کا نہیں ہے کہ اشراق کے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کو تقسیم کرتا ہے۔ جب روزی تقسیم ہو جاتی ہے، ایسے وقت میں اگر آپ سو جاتی ہیں تو آپ کی غیر حاضری ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں اپنے گھر والوں کی تربیت فرمائی، اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی۔ آپ قدم قدم پر اپنے گھر میں اس بات کی توجہ دیتے تھے کہ اپنے گھریلو زندگی یعنی مستورات کی زندگی میں دین کے اعتبار سے کوئی کمی نہ آ جائے۔ اس علماء نے لکھا ہے کہ مرد پڑا تو فرد پڑا، عورت پڑی تو پورا خاندان پڑا، کہ عورت کی زندگی کی برکت سے گھر کے اندر دین آتا ہے، اور عورت جو سوچتی ہے ویسا ہی اپنے اولاد سوچتی ہیں، اور گھر کی مستورات جو کرتی ہے وہ اس کے اولاد وہی کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، ہمارے درمیان بڑا گہرا رشتہ ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ میرے شوہر ہیں، تو کیا کل قیامت کے میدان میں آپ مجھے کام آئیں گے؟ کتنا گہرا رشتہ! اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ سے کتنی بڑی محبت فرماتے تھے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا، عائشہ 3 مقام تو ایسے ہیں کہ وہاں ہر ایک انسان کا اپنا عمل ہی کام آئے گا، چاہے نبی کی بیٹی ہو یا نبی کی بیوی ہو یا نبی کی بہن ہو، اس وقت ہر ایک اپنا عمل اپنے ساتھ ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نام عمل کے دینے کا وقت آئے گا، تو جب کسی مسلمان کو نیک اعمال جب داہنے ہاتھ میں ملے گا، اس وقت اس کو کوئی ساتھ نہیں ملے گا، بلکہ نام اعمال اگر داہنے ہاتھ میں پھیلا تو اس کی کامیابی کا پکا وعدہ ہوگا، اور خدا نہ کرے اور اگر نام اعمال اگر داہنے ہاتھ میں نہ ملا تو بائیں ہاتھ میں ملا تو اس کی ناکامی کا ذمہ دار خود وہ رہے گی۔ اس وقت میں آپ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو سمجھا رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیابی ناکامی کا دار و مدار اپنی زندگی کے خود کے اعمال ہے۔ کسی کا بیٹا ہونا، کسی کے بیوی ہونا، کسی کی بہن ہونا، یہ آپ کو آخرت میں نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا، بلکہ خود کے عمل سے۔ اس نے میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو فرمایا کہ تیرا عمل، تیرا اجر تو تیرے مشقت کے بقدر ہے، تیرے تھکنے پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا وہ تجھی کو ملے گا۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید، کہ جو بھی نیک عمل کرے گی، نیک عمل کا نفع اسی کو ملنے والا ہے، اور نیک عمل کے ثمرات آخرت میں اسی پر مرتب ہونے والے ہیں، اور جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گی اس کا انجام اسی کو بھگتنا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا پروردگار اپنے بندوں اپنی بندیوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے، جس وقت ہمارے اعمال ترازو میں تولے جائیں گے، اس وقت اللہ کے نبی تیرا ساتھ دے نہیں سکتے، ہر ایک کے عمل کے برابر فیصلہ ہوگا۔ اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو چکا تو آپ کے لیے جنت کا وعدہ ہوگا، اور خدا نہ کرے اگر نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو کسی کی سفارش وہاں کام نہیں آئے گی۔ اور تیسری بات فرما، جب پل صراط پر سے گزرنے کی باری آئے گی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ ہر ایک کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، اور پل صراط اللہ نے جہنم کے اوپر بچھایا ہے، اور جیسے جیسے عمل ہوں گے اس عمل کے مطابق پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ بعض مرد بعض عورتیں پل صراط پر سے کڑ کڑ کے جہنم کے خوفناک مناظر میں گریں گے، اور جہنم کی آگ کے اندر آگ ان کو لپٹ میں لے لے گی، لیکن بہت سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور نیک بندیاں نیک اعمال کی بنیاد پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی بنیاد پر پل صراط کو پار کر کے جنت پہ چلے جائیں گے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا اور اپنی بیویوں کا ذہن بنایا تھا کہ ہماری زندگیاں ہمیشہ اللہ کی اطاعت پر جمے، ہماری زندگیوں میں اللہ کی نافرمانی نہ آوے، اللہ کے احکام کی پابندی آوے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی پابندی ہماری زندگی میں آ جائے، اور اللہ کے نبی کی ایک سنت ہماری زندگی کا مقصد بن جائے۔ آپ کی بڑی تنبیہ تھی، بڑی تربیت آپ کے گھروں میں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق اپنی بیویوں سے بڑے اچھے ہوتے تھے، لیکن آپ دین کی کمی کو کبھی برداشت نہیں فرماتے تھے۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کو فرمایا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، جو آپ کی جو دوسری بیوی حضرت صفیہ ہیں وہ تھوڑی پستاقت ہے، تھوڑی ٹھنگنی ہیں، تو آپ ان سے ذرا محبت میں تھوڑی کمی کریں، آپ ان سے اعراض کیجئے۔ جب حضرت عائشہ کی زبان سے بات سنی میرے نبی نے، تو میرے نبی نے کوئی اتنا غصہ، اور آپ نے فرمایا، عائشہ تم نے اپنی زبان سے اتنی خطرناک بات نکالی ہے، اگر تمہاری بات کو اگر میٹھے سمندر میں ڈال دی جاوے نا تو پورا سمندر کڑوا بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بات کی فکر تھی، اور دین کے تعلق سے جو اللہ کے نبی کی جو باتیں اپنی بیویوں کے گھروں میں تھی، ایسی باتیں صحابہ کی صحابیات کے گھروں میں تھی۔ ایک صحابہ حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ، حضرت زینب آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے شوہر تو اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، ہمارے شوہر تو مسجدوں میں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، ہم ان کی بیویاں ہیں، ہم ان کے بچوں کو پالتی ہیں، ان کی بچوں کی تربیت کرتی ہے، ان کے بچوں کی پرورش کرتی ہے، ہم ان کو کھانا کھلاتی ہے، ان کے سارے کام کرتے ہیں، وہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، تو وہ تو اجر میں ہم سے آگے چلے جائیں گے، ان کا ثواب آخرت میں ہمارے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آنے والی عورت نے کتنا عقل مندی کا سوال کیا ہے۔ پھر میرے نبی نے اس کا سوال کا جواب دیا، اگر تو اپنے شوہر کو تو اللہ کے راستے میں بھیجے، اور اللہ کے راستے میں بھیجنے کے بعد تیرے گھر پر نرم گرم حالات آوے، اور حالات کے آنے کے بعد تو صبر کرے، کسی کے سامنے شکایت نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے شوہر کو اللہ کے راستے کے جانے پر جو اجر دے گا وہ تجھے گھر بیٹھے بیٹھے دے گا۔ جیسے کسی نے کہا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کو جنت کی عورتوں کی سردار بنایا گیا، یہ نبی کی بیٹی ہونے کی بنیاد پر نہیں بنایا، کہ نبی کی بیٹی ہونے کا مقام تو بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے کہ سرکار مدینہ کی بیٹی ہیں، لیکن نکاح ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اللہ کے راستے میں ہوتے تھے تو کبھی گھروں میں کھانے کے فاقے ہوتے تھے، گھر میں پریشانی آتی تھی، لیکن اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی ہمیشہ صبر کرتی تھی۔ اس صبر کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو مقام ملا کہ ان کو جنت کی عورتوں کا سردار بنایا۔ تو سب سے پہلی بنیادی بات کہ ہمارے گھر کی جتنی بھی مستورات ہیں، آنے والی مستورات، اپنے گھر میں 24 گھنٹے کی زندگی کا نظام ایسا بناوے، ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزرے، اور ہماری زندگی میں شریعت سنت زندہ ہو جائے، ہم نمازوں کی پابندی کرنے والی بنے، اللہ کے ذکر کو کرنے والی بنے، قرآن کی تلاوت کو کرنے والی بنے، ہمارا وقت میں ہماری نمازیں لمبی لمبی ہو، ہمارا قیام بھی لمبا ہو، ہمارا رکوع بھی لمبا ہو، ہمارے سجدے بھی لمبے ہو، نمازوں کی فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ سنتوں میں اور نوافل کی کثرت ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات بتائی، فرمایا اپنے گھر کا ماحول دینی بنانا، مستورات کے ذمے جس طرح خود دین کی پابند بنے، خود کی دین کی پابندی کرتے ہوئے اپنے گھر کے ماحول کو دینداری والا بناوے، اپنے بچے دیندار بنے، اپنے گھر کا ہر فرد جو ہمارے گھر میں بستا ہے ان کا مزاج دینی بن جائے۔ گھر کے دینداری کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے جاہلیت میں دشمن تھے، اور حضرت عمر کا دل اتنا سخت تھا، اتنا سخت دل تھا کہ ابو جہل مدینہ مکہ المکرمہ کی گلیوں میں اس بات کا اعلان کرتا تھا کہ جن لوگوں کے گھروں پر بچی پیدا ہوئی ہے، زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی لڑکیوں کا پیدا ہونا عار سمجھتے تھے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے لڑکی کے پیدا ہونے پر آپ نے خوشخبری سنائی کہ جن کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے ان کے گھروں میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور بچی پیدا ہوتی ہے تو گھروں میں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اسلام نے آ کر عورت کو بہت بڑا مقام دیا، ورنہ زمانے جاہلیت میں عورت کا بچی کا گھر میں پیدا ہونا بڑا شرم اور بڑی عار سمجھی جاتی تھی۔ تو ابو جہل اعلان کرتا تھا حضرت عمر کے بارے میں، اگر کسی کے گھر پر بچی پیدا ہوئی ہو اور اپنی بچی کو اگر زندہ قبر میں ڈالنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، اس کو تو زندہ درگور تو کرنا ہی ہے، لیکن دل اس کا اتنا سخت ہے کہ زندہ درگور نہیں کر سکتا، اس کی ہمت نہیں ہوتی، تو عمر کے حوالے کر دے۔ عمر کے بارے میں اتنا مشہور تھا عمر کا دل کتنا سخت تھا۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جب جیسے کہ پہنچے گے اللہ کے نبی کو قتل کرنے، راستے میں ایک صحابی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا میں تو حضور کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو کہ پہلے اپنی گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو پورا غصہ حضرت فاطمہ کی طرف متوجہ ہو گیا، سیدھے اپنی بیٹی کے گھر پر پہنچے، تو اپنی بہن کے گھر پر پہنچے تو جب فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے بہنوئی سعید اندر بیٹھے بیٹھے قرآن کریم کو سیکھ رہے تھے۔ ان کے گھر میں دینی حلقہ لگا ہوا تھا اور عمار بن یاسر ان کو قرآن کریم سکھا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق جیسے کہ گھر میں داخل ہوئے، گھر میں داخل ہونے کے بعد ان کو اتنا غصہ آیا، اپنی بہن کو بھی مارا، اپنی بہنوئی کو مارا، لیکن گھر کی دینداری کا اتنا اثر ہوا کہ تھوڑے ہی وقت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر کے دینی ماحول سے متاثر ہو کر پوچھا، بہن تو کیا پڑھتی تو مجھے بتا، مجھے پڑھ کے سنا۔ تو بہن نے کہا آپ کو غسل کرنا پڑے گا، اور تھوڑی مدت کے بعد جب بہن فاطمہ سے قرآن کریم کی آیتوں کو سنا ہے، عمر فاروق کا سخت دل اتنا نرم ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام کو قبول کیا اور بہت بڑے صحابی بنے۔ میرے نبی نے فرمایا حضرت عمر فاروق جس گلی سے گزرتے اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اتنے بڑے صفات زندگیوں میں آئے کہ میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے، اور یہ فرمایا ان کے زبان پر تو فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور فرمایا کہ عرفات کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صحابہ کرام پر فخر کر رہا ہے، لیکن میرے عمر پر اللہ تعالیٰ خاص فخر کر رہا ہے۔ اتنا بڑا مقام جو ملا وہ گھر کے ماحول سے ملا ہے۔ ہمارے گھر کے ماحول کو دینداری والا بناوے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اتنا بڑا سخت دل والا آدمی عمر ایک قرآن کریم کے حلقے کی برکت سے اور گھر کے دینی ماحول کی برکت سے ان کا دل نرم ہو چکا اور بہت بڑے اسلام کے صحابی بنے گئے، اور ان کی اسلام میں داخل ہونے کی برکت سے اسلام کو بڑی طاقت ملی ہے۔ گھر کا ماحول دینی بنے، اور گھر کے ماحول کو دینی بنانے کے لیے گھروں کے اعمال ہے۔ ہمارے بچوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین آوے، ہمارے گھر کے مردوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین آوے، اس کے لیے گھروں کا ماحول ہے کہ گھروں کے اندر تعلیم کا نظام قائم کیا جائے۔ مدینہ میں ایسا ماحول بنا تھا کہ مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچے امت کے غم میں روتے تھے۔ 24 گھنٹے گھروں میں یقین کے مذاکرے، ایمان کے مذاکرے اور اعمال کی پابندی کہ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تہجد گزار تھے۔ ہمارا گھر کا ماحول دینداری والا بنے، اور دینداری والا ماحول گھر میں اس وقت بنے گا جبکہ گھر کی جو مستورات ہوگی اس کی زندگی میں خود دین ہوگا۔ ہماری دینداری کا اثر ہماری اولاد پر پڑتا ہے، ہماری اولاد پر پڑتا ہے۔ ہمارے پڑوس کے ملک کے بادشاہ، بہت بڑے بادشاہ گزرے افغانستان کے، جب ان کا ایک بیٹا تھا، ان کے ایک بیٹے کو انہوں نے بھیجا، ایک مہم پر روانہ کیا۔ مہم پر روانہ اس لیے کیا کہ ان کا بیٹا، لیکن تھوڑے دن کے بعد خبر آئی، خفیہ ایجنسی نے خبر دی کہ ان کا بیٹا تو ہار کر واپس آ رہا ہے۔ بادشاہ کا نام تھا دوست محمد، بڑے بادشاہ گزرے ہیں، دیندار تھے، بیوی دیندار تھی، بادشاہ سلامت بڑے دیندار تھے۔ تو رپورٹ آئی ہے کہ تمہارا بیٹا بہت شکست کھا کر گھر پر آ رہا ہے۔ انہوں نے جا کر اپنی بیوی کو پیغام دیا کہ ہمارا بیٹا اس ملک میں گیا تھا، ہمارا بیٹا ہار کر آ رہا ہے، شکست کھا کر آ رہا ہے۔ ان کی بیوی نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، میرا بیٹا شہید تو ہو سکتا ہے اور میرا بیٹا اللہ کے راستے میں ذبح تو ہو سکتا ہے، لیکن میرا بیٹا بزدل ہو کر واپس آوے یہ میں نہیں مانتی۔ بادشاہ سمجھے تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے، لیکن تھوڑی دن کے بعد جب میسج پہنچا کہ خبر نیوز غلط تھی، ان کا بیٹا تو فتح کے شامیانے گاڑتا ہوا آ رہا ہے اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کرتا آ رہا ہے اور ملک کو فتح کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ اپنی بیوی کو جا کر خبر دی، لیکن پھر بیوی کو یوں کہا کہ میری بیگم صاحبہ تو نے کس یقین سے کہہ دیا کہ میرا بیٹا شہید تو ہو سکتا ہے، میرا بیٹا ہار کر کبھی نہیں آ سکتا، میرا بیٹا بزدل نہیں ہو سکتا۔ تو بادشاہ سلامت کی بیوی نے کہا راز کی بات ہے کہ کیا راز کی بات ہے؟ جب میرا بیٹا میرے پیٹ میں آیا تھا جس دن، اس دن سے میں نے کبھی حکومت کا 1 روپیہ میں نے نہیں کھایا، بلکہ میں گھر میں بیٹھے بیٹھے ٹوپیاں سیتی تھی، اور ٹوپیاں سیتے سے جو میرے پاس پیسے آتے تھے اس سے میں اپنا کھانا الگ سے بناتی تھی تاکہ میرے پیٹ میں ڈاؤٹ فل لقمہ بھی نہ آوے۔ ایک گھر کا ماحول دینداری والا جب بنتا ہے نا، جب عورت کی خود کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اپنی حفاظت کرتی ہے۔ میں نے 9 مہینے تک میرا بیٹا پیٹ میں رہا، میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، میں نے کسی پر عیب نہیں لگایا، میں اعمال کی بڑی پابند تھی، میں گھنٹوں قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، اللہ کا ذکر کرتی تھی۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو پیدا ہونے کے بعد میں نے کبھی بغیر وضو کے اپنے بیٹے کو دودھ نہیں پلایا۔
اپنے بیٹے کو دودھ نہیں پلایا کہ سردی کے موسم میں اگر بیٹا 4-5 مرتبہ راتوں کو اٹھتا تھا میں ہر مرتبہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی. اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کبھی شکست کھا نہیں سکتا. کہ بزدل ہونا یہ تو مومن ہونے کی نشانی نہیں ہوتی کہ مومن تو طاقتور ہوتا ہے, مومن تو بہادر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بڑے شجاعت والے نبی تھے, صحابہ کرام بڑے بہادر صحابہ کرام تھے, تو میرا بیٹا بزدل کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک گھروں کی دینداری کا اثر تھا. اس کے لیے گھروں کی تعلیم ہے کہ گھروں کی تعلیم کے برکت سے گھر کا ماحول دینداری والا بنے گا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مولانا صاحب فرماتے تھے عشاء کے بعد جب مرکز نظام الدین میں جب حیات الصحابہ کی تعلیم مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے تو ان کی گھر کی مستورات مسجد کی دیواروں سے حیات الصحابہ کی تعلیم سنتی تھی. اور حیات الصحابہ کی تعلیم کی پورا ہونے کے بعد جب مولانا اپنے گھر پر فوراً جاتے تھے اور گھر کی تعلیم شروع فرماتے تو ان کے گھر والے کہتے ابھی ہم نے تمہاری باتیں مسجد کی دیواروں سے ہم نے سنی ہیں. فرماتے تو مسجد کی تعلیم تھی, اب میرے گھر کی تعلیم مجھے گھر پر شروع کرنی ہے. اور عشاء کے بعد حیات الصحابہ کی تعلیم کے بعد گھر میں آدھا گھنٹہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ گھر میں تعلیم کرتے تھے. اتنی گھروں میں تعلیم کی پابندی تھی. اور تعلیم کی پابندی کا اثر یہ ہوتا تھا کہ بچوں میں عمل کا شوق پیدا ہوتا تھا اور بچوں کی زندگی کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا تھا. بچوں کا ایمان مضبوط ہوتا تھا. چونکہ کتاب میں عجیب عجیب واقعات ہیں, صحابہ کی زندگیاں ہیں, نماز کے فضائل ہیں, ذکر کے فضائل ہیں, قرآن کی تلاوت کے فضائل ہیں, اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل ہیں, غریبوں کی ہمدردی ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل ہیں. یہ ساری باتیں جب گھر کے ماحول میں آتی ہیں تو گھر کے ماحول کے اندر اس کا اثر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں میں اتنا نور ہوتا ہے کہ پتھر دل بھی زندگی بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, پتھر دل بھی بدل جاتے ہیں. آج تک ہم نے گھروں کی تعلیم کو سرسری طور پر لیا ہے. گھروں کی تعلیم کا بڑا اثر ہوتا ہے. ایک حضرت انعام صاحب کے پاس ایک جوڑا آیا, حضرت میں گھر میں اپنی بیوی کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہوں لیکن میرے بچے میری بات نہیں مانتے, میری بیوی میری بات نہیں مانتی, قدم قدم پر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں, میں کیا کروں, میں بہت پریشان ہوں. ان کی ہر جائز تمنا میں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں, ان کو جیسے کپڑے چاہیے, جیسا کھانا چاہیے, سب کچھ میں لا کر دیتا ہوں, تب بھی میری بیوی نافرمان ہے, میری اولاد نافرمان ہے. تو حضرت نے فرمایا تم گھر میں تعلیم زندہ کر دو, گھر میں تعلیم زندہ کر دو. فرمایا حضرت میری بات تو کوئی نہیں سنے گا کہ تم اکیلے اکیلے گھر میں زور سے تعلیم کرنا شروع کر دو. 2 یا 3 دن تعلیم کے بعد حضرت کے پاس حضرت تعلیم تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. فرمایا تم ایسے وقت میں تعلیم کرو جس وقت میں تمہارے گھر کے سارے افراد بالکل فری ہو, فارغ ہو, مشغول نہ ہو, اور تم اکیلے اکیلے زور سے کتاب پڑھنا شروع کرو. فرماتے ہیں جب انہوں نے گھر پر آ کر تعلیم کی کتاب پڑھنا شروع کیا, 1 ہفتہ ہوا, بیوی نے سوچا کہ میرا شوہر کچھ کتاب پڑھتا ہے, مجھے بلاتا ہے, مجھے میرے سامنے نرمی سے بات کرتا ہے, لیکن میں اس کی باتوں کو نہیں سنتی. سب سے پہلے اللہ پاک نے بیوی کے دل کو نرم کیا اور بیوی ہمت کر کے وہاں بیٹھ گئی اور بیٹھ کر کتاب کی تعلیم سنی. ایک بار تعلیم کی کتاب سنی ہے, اللہ پاک نے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں میں اللہ نے دلوں کے پلٹنے کی رکھی ہے جاذبیت. تعلیم کی باتیں کے سننے کے بعد فوراً کہا اے میرے پیارے شوہر کتنی اچھی باتیں ہیں, اس میں تو یہ باتیں سننے کی برکت سے میری زندگی کے اندر بڑا تبدیلی آ رہی ہے, میرا دل نرم ہو رہا ہے. اور گھر کی بیوی اپنے شوہر کے سامنے رونا شروع کر دیا. پھر گھر کی بیوی نے اپنی بچیوں کو بٹھانا شروع کیا کہ گھر کی ساری بچیاں گھر میں تعلیم ہوئی. 2 ہفتے ہی نہیں گزرے تھے اور پورا گھر کا ماحول چینج ہو گیا اور گھر میں بہت بڑا ٹی وی تھا. تو اپنے شوہر کو یوں کہا اے میرے پیارے شوہر اللہ کی نافرمانی والی کوئی چیز ہمارے گھروں میں نہیں ہو سکتی, تم ٹی وی کو گھر سے نکال دو. تو ان کے شوہر نے کہا اے میری بیگم صاحبہ میں نے اپنے دوست سے بات کی ہے, میں نے اپنے دوست کو ٹی وی میں بیچ دوں گا, میری اس سے بات ہو چکی ہے. تو فرمایا یہ تو اللہ کی نافرمانی والا عمل, تم اپنے دوست کو بیچو گے, اس کو تم توڑ کے پھینک دو. اور میں سب سے پہلے اس کو توڑ کر پھینکتی ہوں, جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے وہ دوسروں کو کیسے پسند آئے گی. ایک گھروں کی تعلیم کی برکت سے 2 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا, اللہ نے پورے گھر کے نقشے کو پلٹ دیا. اللہ اور اللہ کے نبی کی باتوں میں وہ تاثیر ہے. میں حیدرآباد جماعت میں گئے, حیدرآباد جماعت میں, تو جس گھر میں مستورات میں میری بات تھی, بات ہونے کے بعد گھر کے ساتھی میرے ساتھ مسجد میں آئے اور ایک عجیب کارگزاری سنائی. مجھے کہا مولانا یہ میرے گھر کے پاس جس کا مکان ہے ایک غیر مسلم کا مکان تھا,
میرے گھر میں نے عجیب محنت سے میرا وقت اللہ کے راستے میں 10 دن لگا. وقت لگانے کے بعد میری بیوی نے ارادہ کیا کہ گھر کی تعلیم کو بڑی اہمیت دی اور 20 منٹ آدھا گھنٹہ ہمارے گھر میں 6 صفات کے مذاکرے کے ساتھ ہمارے گھر میں تعلیم اتنی رکھی, اتنی مضبوطی کے ساتھ ہوئی. ہمارے گھر کے بچے کی زندگی میں اللہ کا دن آنا شروع ہوا اور ہمارے بچے کتاب کو سنتے سنتے ہمارے بچے آنکھوں میں آنسو بہاتے تھے. ہمارے بچے کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, کیونکہ کتاب میں ساری کی ساری باتیں ہوتی ہے. کہ ایک بار میرے پڑوس میں گھر بن رہا تھا غیر مسلم کا. جب گھر مکمل بن چکا, گھر مکمل, تو گھر والے سامان کو شفٹ کر رکھے تھے. تو میرا چھوٹا سا بیٹا 5-6 سال کا بیٹا میرے گھر کے آنگن میں کھیل رہا تھا. وہ میرے پاس دوڑتا دوڑتا آیا, کہا امی جان ہمارے گھر کے پڑوس میں ایک مکان تیار ہوا ہے اور غیر مسلم لوگ وہاں آئے, ہمارے پڑوسی آئے ہیں, اور کل کتاب کی تعلیم میں ہم نے بات پڑھی ہے کہ پڑوسی کے کیا حقوق ہے, کہ جو پڑوسی کی عزت کرتا ہے ہمیں پڑوسی کی ضرورتوں میں کام آنا چاہیے, پڑوسی کی مدد کرنی چاہیے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک اتنے پڑوسی کے حقوق سنائے کہ ڈر ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں پڑوسی کو شامل نہ کر دے. اور میرے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, وہ مومن نہیں کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو. پڑوسی کے فضائل سنائے کل کی تعلیم میں ہم نے کتاب میں سنے ہیں. تو امی جان ان کے لیے چائے کا انتظام کرو. یہ صبح سے سامان کو شفٹ کر رکھے ہیں, بیچارے تھکے ہوئے ہیں, ان کی پیشانی پر تھکنے کے اثرات لگ رہے ہیں اور پسینہ ان کے بدن سے بہہ رہا ہے. امی چونکہ گھر میں دینداری کا ماحول تھا, فوراً چائے بنائی اور چائے بنانے کے بعد تھرمس میں چائے کو بھرا اور ٹوسٹ کھاری وغیرہ منگوائی. کہ بیٹا جاؤ تم جا کر چائے ان کو پلا دو. جیسے وہ چھوٹا سا بچہ وہاں کھیلتا وہاں پہنچا گئے اور وہاں جا کر کہا دیکھو چائے بن, میں آپ کے لیے چائے لایا ہوں, چائے پی لو اور ٹوسٹ کھاری وغیرہ بھی. بیٹا تم کون ہو؟ کہ میرا نام محمد ہے, میں مسلمان ہوں, اور ہماری امی نے روزانہ گھر میں بتاتی ہیں, ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ پڑوسی کے حقوق کو ادا کرو. آپ ہمارے پڑوسی ہیں, آپ یہاں شفٹ ہو رہے ہیں, ابھی آپ سامان کو لا رہے ہیں, آپ کی چائے باقی ہے, آپ چائے پی لو. وہ گھر کا مالک بڑا متاثر ہوا, غیر مسلم تھا. اس نے اپنی بیوی کو کہا لو تم بھی چائے پیو, اور سارے مزدوروں کو جمع کر کے سب کو چائے پلائی. ظہر کی نماز کے پڑھنے کے بعد لڑکے نے دیکھا ابھی تو یہ لوگ سامان کو منتقل کر رہے, کب کھانا کھائیں گے. پھر اپنی ماں کے پاس پہنچا, اما جان ان کا تو دوپہر کا کھانا بھی باقی ہے, ان کا سامان ابھی منتقل ہو رہا ہے, امی جان کھانے بنا دو. تو ماں نے جلدی دال چاول بنا دیے اور کہا بیٹا ایک کھانا ان کو جا کر کھلا دو. وہ چھوٹا سا بیٹا وہاں لے کر کھانا پہنچا تو وہ گھر کی بیوی اور گھر کا مرد تعجب, تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہ میں مسلمان کا بیٹا ہوں, ہمارے گھر کے اندر ایک عمل ہوتا ہے جس عمل کی برکت سے میرے اندر شوق پیدا ہوا, اور میرے نبی نے فرمایا پڑوسی کے حقوق کو ادا کرو. ابھی تمہارا سامان منتقل ہو رہا ہے, ابھی تمہارا کھانا باقی ہے. گھر والوں نے سب نے کھانا کھایا. پھر کہا بیٹا اب شام کا کھانا لے کر مت آنا, ہمارا سارا سامان منتقل ہو چکا ہے, شام کو ہمارے کچن میں ہمارا کھانا بنے گا. تو کہا ٹھیک ہے, میں اپنی امی کو جا کر نہ کہہ دیتا ہوں. تو اس کے شوہر وہ گھر کے مالک نے اپنی بیوی کو کہا ہمیں صبح میں چائے پلائی, دوپہر کو کھانا کھلایا, اب تم تھوڑا سا تحفہ لے کر ان کے پاس جاؤ اور ان کا شکریہ ادا کرو. تو غیر مسلم بہن پڑوس والی ابھی سامان منتقل ہوا ہے, ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کر ان کے گھر پہنچی اور شکریہ ادا کیا. پھر جا کر کہا یہ ساری کی ساری باتیں کہاں سے تمہاری زندگی میں آئیں؟ ہم تو بہت سے مسلمانوں کے گھر کے قریب رہ کر بھی آئے ہیں, لیکن ہم نے ایسے پڑوسی نہیں دیکھے. تمہیں ساری کی ساری باتیں کہاں سے سیکھی ہو؟ کہ ہمارے گھر میں کتاب کی تعلیم ہوتی ہے, ہمارے گھر میں کتاب کی تعلیم ہوتی ہے. تو کہ میں تمہارے گھر میں تعلیم میں شرکت کر سکتی ہوں کہ 2 دن آ سکتی ہو, تیسرے دن مت آنا. کہ کیوں؟ کہ ہمارے شوہر بھی اللہ کے راستے میں 3 دن گئے ہیں, ابھی 1 دن ان کا پورا ہو چکا ہے. 3 دن کے بعد ہمارے شوہر گھر پر آ جائیں گے, اور ہمارے شوہر خود گھر میں تعلیم کرتے ہیں, اور ہمارا مذہب پردے کی تعلیم دیتا ہے. آپ 2 دن آ سکتی ہو, تیسرے دن مت آنا. 2 دن وہ عورت گھر کی تعلیم میں آتی رہی. جب تعلیم مکمل ہو جاتی تو جب تیسرا دن آیا تو مسلمان عورت نے فرمایا کہ آئندہ کل تم مت آنا, آئندہ کل ہمارے شوہر گھر پر آ جائیں گے, پھر ہمارے شوہر ہی گھر میں تعلیم کریں گے. عورت کی دل کو بڑا دکھ ہوا, کہ بہن ایسی کتاب دوسری مجھے ملے گی؟ میں اپنے گھر پر تعلیم, غیر مسلم ہے, ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئی, کہ ایسی کتاب دوسری جگہ پر ملے گی؟ کہ ہاں میرے پاس زائد کتاب پڑھی ہوئی ہے ہندی میں, اب اس کتاب کو اپنے گھر پر جا کر پڑھو. وہ عورت کتاب کو لے کر اپنے گھر پر گئی, غیر مسلم ہے, اللہ کا شرک کرنے والی. اس نے گھر جا کر تعلیم شروع کی. میاں بیوی تو اور ایک جوان لڑکا تھا اور ایک چھوٹی سی بچی تھی. ایک دن بیوی نے تعلیم کی, ایک دن شوہر نے تعلیم کی. جب تیسرا دن ہوا تو جوان لڑکا تعلیم کرتے کرتے کتاب بند کر لی. ابا نے کہا بیٹا کیوں تعلیم بند کر لی؟ کہ ابا جان اب مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے, میں اسلام قبول کر چکا ہوں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں میں اور اللہ کے نبی کی باتوں میں زندگیوں کے تبدیلی کے امکانات ہیں اور زندگیوں کے تبدیلی کے اثرات ہیں۔ اب باجان میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اب میں آپ کے سامنے اسلام کو ظاہر کرتا ہوں۔ یہ تیسرے دن کی تعلیم کی برکت سے میرا اسلام پختہ ہو چکا ہے۔ تو میاں بیوی نے اپنے دونوں کو نظریں ملائی تو میاں نے کہا بیوی میں تو اسلام پہلے دن قبول کر چکا تھا لیکن میں تیرا انتظار کر رہا تھا۔ بیوی نے کہی میں بھی پہلے دن اسلام قبول کر چکی تھی، مجھے آپ کا ڈر تھا۔ پورا گھرانہ اسلام میں داخل ہو گیا اور میری ملاقات مسجد میں عشاء کے نماز میں کرائی کہ غیر مسلم تھے، ایک چھوٹا سا بچہ گلی میں کھیلنے والا تعلیم کے عمل کی برکت سے پورے غیر مسلم گھرانے کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ ہو، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے گھر کا ایسا ماحول بنایا تھا کہ 24 گھنٹے گھروں میں دینی مذاکرے ہوتے تھے، اور 24 گھنٹے دینی مذاکرے ہونے کی بنیادی وجہ ایک گھروں کی تعلیم تھی۔ مولانا عمر صاحب پالم پور رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے گھروں کی تعلیم کی برکت سے ہمارے بچوں میں عمل کا شوق پیدا ہوگا، ہمارے بچے عاشق رسول بنیں گے، ہمارے بچوں کی زندگی کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا۔ اپنے گھروں کی تعلیم کو مضبوط کرے۔ حضرت جی کے پاس کوئی بھی آیا، حضرت جی ہمارے گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، فرمایا گھروں میں جھگڑے کو ختم کرنے کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پڑھو، فضائل کی کتاب، کہ فضائل کی کتاب تمہارے گھروں میں ہوگی نا تو شیطان تمہارے گھروں سے نکل جائیں گے، تمہارے گھر میں فرشتے آئیں گے، اور فرشتوں میں اطاعت ہوتی ہے۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ مخلوق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ مخلوق کے اثرات تمہاری اولادوں پر، تمہاری زندگی پر پڑیں گے تو محبتیں پیدا ہوگی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اپنے گھروں کے ماحول کو ٹھیک کرنا، اور اپنے گھروں کے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، اپنے گھر میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے جذبات بنانا۔ ہمارے مرد بھی اللہ کے راستے میں نکلے، ہمارے گھر کی مستورات بھی اللہ کے راستے میں نکلے، ایسے ہمارے گھر میں فضا بنے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کی برکت سے ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ میں اللہ سے فرمایا کرتے ایمان تو دعوت سے بنتا ہے اور ایمان تو مجاہدے سے پکتا ہے۔ جب ایمان ہمارا بنے گا تو ایمانی جو طاقت ہے، ایمانی طاقت ہمارے گھر میں ہمیں چلائے گی، اور ہمارے گھر کے بچے نمازی بنیں گے۔ ایسا ماحول بنے ہمارے گھر کے سارے بچے نمازی بنے۔ میرا نبی نے فرمایا سب سے بڑا گناہ کفر شرک کے بعد نماز کو چھوڑنا ہے۔ اسے ہمارے گھر میں تعلیم زندہ ہو، اور تعلیم کے ساتھ 6 صفات ہمارے گھر میں زندہ ہو، ہمارے بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے داعی بنے۔ مولانا سلمان خان صاحب مکی فرما کرتے تھے اگر تم نے اپنے گھروں میں نماز زندہ کر لی، قرآن کی تلاوت کو تم نے زندہ کر لیا، اللہ کے ذکر کو زندہ کر لیا، لیکن تم نے اگر اپنے بچوں کو اللہ کے دین کا داعی نہیں بنایا تو تمہاری نسلیں آگے جا کر برباد ہو جائے گی۔ یہ فرمایا اگر ہمارا بوڑھا باپ اور ہماری بوڑھے ماں گھروں پر ہیں، ان کے پاس کوئی لوگ عیادت میں آوے، اپنے بوڑھے باپ کو یوں کہو کہ آپ آنے والوں کو اللہ کی دین کی دعوت دے۔ گھروں میں دعوت کی فضا بنے، بچے اللہ کے دین کے داعی بنے۔ صحابہ کے چھوٹے بچے اللہ کے دین کے داعی تھے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے۔ ہمارے گھر میں کوئی مہمان مستورات آ جاوے، ہمارے گھر میں کوئی مہمان پڑوس سے آ جاوے، ہمارے گھر کے ماحول سے اتنا متاثر ہو جاوے، اپنے گھر سے ہمارے گھر میں آنے کے بعد دینداری کو سیکھ کر جاوے کہ ان کے گھروں میں اخلاق کیسے ہیں، ان کے بچوں کے کپڑے کیسے ہیں، ان کے بچے کتنے دیندار ہیں، ان کے گھروں میں نمازوں کی پابندی کیسی ہے، ان کی زبان میں سچ کتنا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، ان کے مزاج میں نرمی کتنی ہے، اپنے شوہر کی کیسی خدمتیں کرتی ہیں، تو ہمارے پڑوس کی مستورات اور آنے والی بہنیں ہماری زندگیوں سے اثر لے۔ اس کے لیے میری بہنوں ایک تو اپنے گھر کے ماحول کو قائم کرنا ہے، ہمارے گھر میں دینی مزاج بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایسا مزاج دینداری والا بنایا تھا کہ ایک بار اللہ کے نبی کی بیویوں نے اللہ کے سامنے خرچے کا تقاضا کیا کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر کا خرچہ بڑھا دے۔ حالانکہ نبی کے گھر میں 2 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے، اور مدینہ منورہ میں آپ کی 9 بیویاں تھی، گھروں میں چولہے 3 چاند ہو جاتے اور گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور اللہ کے نبی کی عورتوں نے خرچے کا تقاضا کیا یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہم گھر میں بھوکی ہوتی ہیں، تھوڑا ہمارا گھر کا خرچہ بڑھا دے تاکہ ہمارا پیٹ خالی تاکہ ہمیں کچھ لقمے کھانے کو مل جائے۔ لیکن اللہ کے نبی کو اپنی بیویوں کی بات یہ پسند نہیں آئی۔ حالانکہ مرد کی ذمہ داری ہے اپنی عورت کو نفقہ دینا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، لیکن نبی کی عورتوں کے شان کی مناسب نہیں تھا کہ نبی کی عورتیں اللہ کے نبی سے سوال کرے۔ اللہ کے نبی کو اس بات پر غصہ آیا اور آپ نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر کے ایک کمرے کو پکڑ لیا، ایک کمرے میں چلے گئے، اور پورے مدینے میں بات مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی گئی، حالانکہ طلاق نہیں دی تھی،
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے اپنی بیٹی عائشہ کے پاس آئے اور اپنی بیٹی عائشہ کو بہت بولا کہ بیٹا عائشہ تو نے خرچے کا کیوں تقاضا کیا، زندگی صبر کر لیتی، اللہ کے نبی کی بیوی ہونا اس سے بڑی شرف کی کون سی بات ہے، اس سے بڑی نعمت کون سی بات ہے، بیٹی تو نے کیوں خرچے کا تقاضا کیا، اور اپنی بیٹی کو ڈانٹنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی حفصہ کے پاس آ گئے، بیٹی حفصہ کو بہت بولا، پھر یہ دونوں حضور کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے کہا نہیں، میں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے، لیکن اللہ کے نبی کے دل پر ذرا سی تکلیف ہوئی اپنی بیویوں کے خرچے کے تقاضے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے نبی کی بات پسند آئی اور اللہ نے کلام اللہ کی آیت کو آسمان سے اتارا، اے نبی اپنی بیویوں کو بتا دو، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اے نبی اپنی بیویوں کو بتا دو اگر تمہیں دنیا چاہیے یا دنیا کی زندگی کے ڈیکوریشن چاہیے، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تم میرے پاس آ جاؤ، میں تم کو طلاق دے کر اپنی نکاح سے تم کو علیحدہ کر لوں۔ اللہ نے کلام اللہ کی آیت آسمان سے اتاری۔ پھر میرے اللہ نے آگے یہ فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر تمہیں اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے اور تمہیں آخرت والی زندگی چاہیے تو اللہ پاک نے نیک عورتوں کے لیے اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت عائشہ کو بلا کر فرمایا عائشہ یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، لیکن تم فیصلہ کرنے میں جلدی مت کرنا، اپنے ابا سے مشورہ کرنا۔ کہ اللہ کے نبی میں کیسے مشورہ کروں گی، میں زندگی پر تکلیف برداشت کر لوں گی لیکن مجھے طلاق نہیں چاہیے، میں آپ کی نکاح میں زندگی پر رہنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی گھر میں پھاک کے آئیں گے، میں صبر کروں گی، اور ساری عورتوں نے یہی بات اللہ کے نبی کے سامنے کی۔ میری بہنوں ایک دعوت کا راستہ قربانی والا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو قربانی پر ڈالا اور صحابیات کو قربانی پر ڈالا، اور صحابہ اللہ کے راستے میں گئے اور کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ جب میرے آقا صلی اللہ تبارک نے جعفر طیار کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا، جعفر طیار 32 سال کے نوجوان ہیں اور 20 سال کی بیوی اسماء بنت عمیس گھر میں ہیں، اور جوان صحابی کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا۔ 3 چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں، اور عبداللہ محمد، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے پورا منظر غزوہ موتا کا بتلایا کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے اور جعفر طیار اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اور انہوں نے اپنے خون سے موتا کی زمین کو لال کر دیا۔ جب یہ خبر میرے نبی نے اپنے آنکھوں سے دیکھی، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ان کے گھر پر گئے تعزیت کے لیے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بیٹے کھلیان میں کھیل رہے تھے، تینوں بچوں کو بلایا، تعال یا محمد، تعال یا عبداللہ، تعال یا عون، تینوں کو بلا کر تینوں کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور میرے نبی کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا اے جعفر کے بیٹو صبر کرو، تمہارا باپ تو دین کے لیے قربان ہو چکا۔ جب میرے نبی کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، اسماء بنت عمیس آٹا گوندھ رہی تھی، دیکھا حضور رو رہے ہیں اور میرے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، تو فوراً کہا یا رسول اللہ کیف فعل زوجی، میرے شوہر کی حال کیسا ہے، میرے شوہر کی واپسی کیسی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ابو کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ میرے نبی نے فوراً گردن کو جھکا لی اور آپ نے کہا یا اسماء اصبری واحتسبی، یہ اسماء تو صبر کر، اللہ سے اجر کی امید رکھ، تیرا شوہر تو اللہ کے دین کے لیے قربان ہو چکا ہے۔ میری بہنوں، اس طریقے پر دنیا میں اللہ کا دین دنیا میں چمکا ہے۔ ہمارے گھر میں قربانی کا ماحول بنے، ہمارے گھر میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے جذبے بنے، ہمارے مرد اللہ کے راستے میں 4 مہینوں میں نکلے، ہمارے بیٹے اللہ کے راستے میں 4 مہینوں میں نکلے، ہمارے چھوٹے بیٹے مدرسوں میں پڑھنے جائے، ایسی گھر کی فضا ہماری قائم ہو جائے کہ ہمارے بچے خود بھی بنے، سب سے پہلے ہمارے بیٹے دیندار بنے۔ اور دینداری زندگی میں لانے کے لیے اللہ کے راستے کی محنت ہے کہ ان کو استباع سے اللہ کے راستے میں روانہ کرے، جیسا ان کا چھٹی کا موقع ہو، جاب پر ہو، اپنے بیٹوں کو اپنے شوہروں کو گھر میں ایسا ماحول بناوے، ان کے ہر مہینے کے 3 دن اللہ کے راستے میں لگتے رہے، سالانہ چلہ ان کا اللہ کے راستے میں لگتا رہے، اور ہر 3 سال پر ان کے 4 مہینے اللہ کے راستے میں وقت کو فارغ کرے۔ آپ اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجو گے، میرے نبی نے فرمایا کہ جو بیوی اپنے شوہر کے دین کے کام میں تعاون کرے گی، اللہ پاک اس عورت کو اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں بھیجیں گے، جنت میں بڑا استقبال ہوگا۔ سلا ابن اشم العدوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو فرمایا، ترکستان کے جہاد میں تھے، کہ بیٹا پہلے تو شہید ہو جا تاکہ میں تیری شہادت پر صبر کروں، تو مجھے صبر کی جنت ملے۔ پہلے بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، پھر سیلا ابن اشم العدوی شہید ہوئے ہیں، باپ اور جوان بیٹا دونوں شہید ہوئے۔ اور جب ملک شام میں ان کی عورت حضرت معاذ عدویہ کو پتہ چلا تو پورے ملک شام کی عورتیں ان کے گھر پر آنے لگی، تو انہوں نے فرمایا ان کنت جئتن
تم میرے پاس اس لیے آ رہی ہو کہ مجھے تسلی کی بات کرو کہ میرا شوہر میرا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہوگا تو واپس چلی جاؤ، مجھے تسلی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم میرے پاس اس لیے آ رہی ہو کہ میرا شوہر میرا بیٹا اللہ کے راستے میں قبول ہو گیا، مجھے مبارکبادی دینے کے لیے آ رہی ہو تو آؤ، مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے میرے بیٹے کو میرے شوہر کو اللہ کے دین کے لیے قبول کر دیا ہے۔ یہ جذبات پہلے زمانے کی عورتوں کے تھے، ہمارے جذبات بنے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کا ملاپ کم ہے۔ میرے نبی نے جبرائیل میرے نبی کو فرمایا، اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، آپ کس سے بھی محبت کرے، ایک دن محبت آپ کی جدا ہونے والی ہے۔ اس معاشیت فانک مفارقون، جتنی بھی زندگی گزاریں ایک دن آپ کو دنیا چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کے پاس جانا ہے۔ یہ چند دن کی زندگی میں ہم ترتیب بناوے، اپنے گھر کا ہر فرد کا وقت اللہ کے راستے میں لگے، جس طرح مردوں کا وقت اللہ کے راستے میں لگتا ہے، ہماری مستورات کے وقت کی ترتیب بنے۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں جام نگر کی جماعت مستورات کی آئی ہیں، آنے والی مستورات اپنے وقتوں کا نظام بناوے، ہمارے 3 دن اللہ کے راستے میں لگے۔ 3 دن کے کوئی قوائف نہیں ہوتے، اور جن بہنوں کے 3 دن 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ لگ چکے ہیں وہ اللہ کے راستے میں 10 دن کے ارادے کرے۔ ابھی دیوالی ویکیشن ہے، چھٹیاں گئے، ہمارے بچے گھروں پر ہیں، بچوں کی اسکولیں بن گئے، بچوں کے مدرسے بن گئے، ایسے وقت میں ہماری ترتیب بن سکتی ہے، ورنہ ہم پورے سال فارغ نہیں ہو سکتی۔ ایسے وقت میں اپنے دنیا کے تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے اپنے گھر کی ترتیب کو تھوڑا سمیٹ کر اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگائیں گے، بڑی خیر ملے گی، بڑا فائدہ ہوگا۔ جب کسی عورت کا وقت اللہ کے راستے میں لگتا ہے، اس کا دل کا پورا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، آخرت کی طرف ہو جاتا ہے، اس کی فکریں بدل جاتی ہیں، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، پھر اپنے بچوں کی صحیح اور دینی تربیت کرتی ہے۔ ہمارا وقت اللہ کے راستے میں 10 دن لگے، اگر ہمارے 10 دن 1 مرتبہ 2 مرتبہ لگ چکے ہیں، ہم ارادہ کریں اللہ کے راستے میں چلا جاوے۔ چلا ہمارا 3 سال کے بعد لگتا ہے، ہر سال میں ہمارے 10 دن لگتے ہیں، ہر 3 مہینے پر مستورات کے محرم کے ساتھ 3 دن لگتے ہیں۔ اگر ہمارا چلا لگ جاوے تو آگے 2 مہینوں کا ارادہ کرے، 2 مہینوں کا ارادہ کرے بیرون کے لیے۔ ہماری جماعتیں کتنی بیرون اللہ کے راستے میں جا رہی ہے، تو میرے محترم ماں بہنوں، یہ ساری کی ساری باتیں اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے اس لیے جماعتیں ہمارے یہاں آنا جانا ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں مستورات کی جماعت ٹھہری ہے، یہ مستورات کی جماعت بھی اور ہماری پرانی مستورات بیٹھ کر آپس میں تشکیلی نظام بناوے کہ گھر سے ہر فرد اللہ کے راستے میں نکلنے والا بنے اور ہماری خود کی بھی ترتیب بنے۔ پھر دیکھو انشاءاللہ گھر کا ماحول کیسے بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قربانی کو ضائع نہیں کرتا، آپ کے بچوں کے رونے دھونے پر اور بچوں کی جدائی پر اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں وہ نعمتیں دے گا، یأتون عندی یوم القیامت نورہم مثل نورہم الانبیاء، کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پیشانیوں پر نبیوں کا نور دلوائے گا۔ یہ قربانی ضائع نہیں ہوتی ہے، یہ کام تو قربانیوں کا ہے، یہ کام تو چالاکیوں کا نہیں ہے، یہ کام جان بچانے کا نہیں ہے، جان کھپانے کا ہے۔ صحابہ نے راہ خدا میں اپنی لاشیں بھی چلائی ہیں۔ اس سے میری بہنوں، قربانی ہمارے گھر میں زندہ ہو، ہمارے بچے اللہ کے دین کے داعی اس وقت بنیں گے جبکہ مرد کا بھی وقت لگے گا اور مستورات کا بھی وقت لگے گا۔ وقت لگانے کے بعد ایمان مضبوط بنتا ہے، ایمان مضبوط بنتا ہے تو ہماری زندگیاں دین پر جمتی ہیں، عمل پر زندگیاں جمتی ہیں، گھروں میں نمازوں کی پابندی آتی ہیں، قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں میں زندہ ہوتی ہے، ہمارے گھر میں ذکر کا ماحول زندہ ہوتا ہے، گھروں سے غلط باتیں گھروں سے نکل جاتی ہیں، ہمارے گھر میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی، لعنی باتوں سے ہماری زبانیں حفاظت میں آ جاتی ہیں، پورا گھر کا ماحول دینداری والا بنتا ہے۔ جو منشا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا تھا کہ مدینہ کے گھروں میں دینی ماحول تھا، کہ مدینہ کے گھر گھر میں دین کی دعوت کی باتیں شروع ہوتی تھی اور مائیں اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں روانہ کرتی تھی اور بیویاں اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں روانہ کرتی تھی، ایسی فضا ہمارے گھروں میں قائم ہو جائے، 24 گھنٹے ہمارے گھروں میں ایمانی باتیں ہو، ہم آٹا گونتے گونتے بھی اللہ کو یاد کرے، کپڑے دھوتے دھوتے بھی اللہ کو یاد کرے، برتن مانجتے مانجتے بھی اللہ کو یاد کرے، 3 تسبیحات کے پابندی ہمارے گھروں میں زندہ ہو جائے، پھر دیکھو انشاءاللہ ہمارے گھر کے ماحول کی برکت سے کیسی اللہ کی رحمتیں ہمارے گھروں میں برسے گی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ ابھی دعا ہوگی انشاءاللہ، اور دعا کے بعد ہماری جماعت میں آنے والی مستورات اور ہماری ذمہ دار مستورات ایک تشکیل کا ایک پرچہ آپ کے پاس ہے، ان میں پہلے وہ نام لکھے، مردوں کے نام لکھے، مستورات کے نام نہ لکھے۔ اللہ کے راستے میں اجتماع سے 14 15 16 ہمارا اجتماع ہے، اس سے جماعت اللہ کے راستے میں 4 مہینوں کی چلے کی جائے گی۔ کون تیار ہے اپنے بیٹے کو بیچنے کے لیے اور اپنے شوہر کو بیچنے کے لیے؟ اس کے علاوہ مستورات کی 10 دن کی جماعت ہمیں بنانی ہے، تو مستورات کی 10 دن کی جماعت میں کون تیار ہے اپنے محرم کا نام لے کر مسجد میں پرچہ پیش کرے۔ اللہ ہم تمام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری مستورات کے جمع ہونے کو قبول فرما، آنے والی مستورات کو بے انتہا قبول فرما. یا اللہ ان کا پہلا دین ہے، یا اللہ تو ان کے دل کو جما دے. یا اللہ بڑی قربانی اپنے بچوں کو چھوڑ کر آنے کی ہوتی ہیں. یا اللہ تو ان کی بہترین بچوں کی تربیت فرما، ان کی نسلوں کو دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرما. ان کے گھروں میں رزق کے دروازے کھول دے، عافیت کے برکتوں کے دروازے کھول دے. یا اللہ ہمارے یہاں سے جماعتیں کا بننا آسان فرما. یا اللہ یہ قربانی تیرے یہاں رنگ لاتی ہے. یا اللہ تو کتنا رحم کرنے والا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم تیری صفت ہے. جب ایک ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلتی ہے، اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے، اور اس بچے کے دل پر ماں باپ کی جدائی کتنی دشوار ہوتی ہے. لیکن میرے مولا تو ماں سے 70 زیادہ رحم کرنے والا پروردگار ہے، تو اس کا کتنا اجر دے گا تجھے ہی معلوم ہے. یا اللہ کل قیامت کے میدان میں صحابیات کے سامنے ان کو کھڑا کرے گا. یا اللہ ان کی قربانی تو ضائع نہیں کرے گا. اے میرے مولا تیرے نبی کے نوجوان صحابہ کرام جوانی میں اپنے معصوم بچوں کو چھوڑ کر متا میں شہید ہوئے اور افریقہ کے جنگل میں اپنی قبریں بنائی. اے میرے مولا ہمیں بھی دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرما دے، دیر کے لیے دور کے لیے قبول فرما دے، صفات قبولیت سے آراستہ فرما دے، دعوت کی بصیرت ہمیں نصیب فرما دے، آپس میں اجتماعیت پیدا فرما دے. اللہ دعوت کا درد ہمیں دے دے، دین کے مٹنے کا درد ہمیں پیدا فرما دے. ہمارے گھر کا ماحول نورانی بنا دے، ہمارے گھر میں دن کی فضائیں ہموار کر دے، ہمارے گھر کے بچوں کو دیندار بنا دے، ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ فرما دے، گھروں میں نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت کو زندہ فرما دے، بچوں کی بہترین تربیت کرنے والا ہم سب کو بنا دے. ہمارے بچے عاشق رسول بنے، ہمارے بچے اللہ کو جان کر زندگی گزارنے والے بنے، ایسے غیر سے شکل صورتیں پیدا فرما دے. یا اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جتنی دعائیں تیرے سامنے بچوں کی تربیت کے لائن سے، دنیا میں دین کے لانے کی لائن جتنی بھی دعائیں کی ہے خیر کی، یا اللہ ہم بھی تیرے سامنے دعا کرتے ہیں. یا اللہ ہمارا حصہ ہمیں عطا فرما دے. اللہ جن دعاؤں پر اللہ جن شروں سے پناہ مانگی ہیں، بڑی بیماریوں سے، یا اللہ بڑے طوفانوں سے، یا اللہ خطرناک ناگواریوں سے ہم بھی تیرے سامنے پناہ مانگتے. اللہ ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو صدقہ توفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم